بس علم حاصل کرتا رہے۔ تفسیر کبیر جلد اول کے حوالے سے ایک حکایت پڑھی تھی، جس سے حضرت علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی فضائل علم میں والعلماء میں نقل کی ہے۔ غالباً یہی یعنی علم کی فضیلت پر جو کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے۔ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا سلام پہنچایا عز و جل، اور عرض کی کہ یہ صاحب جو آپ سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ان کی عمر صرف 1 ساعت رہ گئی ہے، یعنی 1 گھڑی ان کی عمر باقی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس سے آگاہ کیا، ان صاحب کو، وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آخری وقت میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ مشغول ہوئے تحصیل علم میں، اور پھر ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت غالباً عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ علم دین سے افضل کوئی عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو اسی عمل کی طرف ترغیب فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا اتنا افضل عمل ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا کوئی ہمارے لیے سرا نہیں ہے کہ اب بھائی اتنا پڑھ چکے اب زیادہ نہیں پڑھنا، اور ان بھولے بھالے لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو بیچارے ناواقفیت کی بنا پر کہہ گزرتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تو مجھے کہہ دیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ جو جانے اس کو تانے، یعنی مسئلہ جانے اس کو مسئلہ تانے، یعنی عمل کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، تو بہت سخت جملہ ہے۔ اس طرح کی ذہنیت ہے بعضوں کی کہ ہم سیکھیں گے تو پھنسیں گے، ہم سیکھیں گے تو پھنسیں گے ضرور، مگر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مدنی جال میں پھنسیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کبھی آزاد نہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، dear viewers of مدنی چینل، الحمدللہ وہ مبارک گھڑیاں آیا ہی چاہتی ہیں۔ آج فیضان مدینہ میں جو اس قدر بڑی تعداد میں آپ اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، الحمدللہ اس سال دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، اور آج ان کی خوش بختیوں کی معراج کہ انشاءاللہ آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے مدنی اسلامی بھائیوں کی دستار بندی فرمائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس سال دورہ حدیث کیا ہے، اور یہ الحمدللہ سال ہا سال سے سلسلہ جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات کا مدنی جال یہ دنیا کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ فقط پاکستان کے اندر الحمدللہ اونلی ان پاکستان دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کے جامعات اور مدارس میں
پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد کم و بیش 80,000 ہے. 80,000 اسٹوڈنٹس الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو کہ اسلامی بھائیوں کا جو شعبہ ہے, اس میں الحمدللہ 82 کے قریب جامعات ہیں اور کم و بیش 6,000 طلباء درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. اور آج اس دستار فضیلت کے اس اجتماع میں 171 طلباء وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے, پورا کیا ہے, اور 27 طلباء وہ ہیں جو تجوید کورس کر کے حاضر ہوئے ہیں. تو گویا آج انشاءاللہ 198 طلباء کی دستار فضیلت ہوگی. اور یقیناً یہ ایک طالب علم کے لیے بڑا مبارک موقع ہوتا ہے, چونکہ دعوت اسلامی کے جامعات نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے کئی شہروں پر, اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ, انگلینڈ میں ایکرنگٹن اور برمنگم میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں. اور ممکن ہے کہ اس وقت 3 دن سے ہمارے ساتھ کئی جامعہ کے اسلامی بھائی بھی شریک رہے. اس وقت بھی ہندوستان میں, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں اسلامی بھائی ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور رش کر رہے ہوں گے کہ کب ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی یہ دن دیکھیں گے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں عالم بننے کے بعد, مدنی بننے کے بعد دستار فضیلت سجانے کا موقع ملے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہ طلباء جو درس نظامی کرتے ہیں, ان میں سے کئیوں کی داخلہ لیتے وقت یہ نیت ہوتی ہے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ جب امیر اہل سنت سے دستار بندھواؤں گا, ایک ولی کامل میرے سر پر امامہ باندھیں گے. تو اے وہ طلباء جن کی آج دستار فضیلت ہے, اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے, مدنی انعامات پر عمل کرنے والے, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے مجھے بہت پیارے ہیں. تو باپا امیر اہل سنت نے پچھلے سال یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ اس سال ان خوش نصیبوں کی دستار فضیلت فرمائیں گے جو مدنی ہونے کے ساتھ ساتھ, یعنی درس نظامی کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد ان اسلامی بھائیوں کی بھی ہے کہ جنہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہے, اور جنہوں نے سفر نہیں کیا وہ آج یہ تمنا لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اپنے قافلے کے سفر کی تاریخ کو بھی پیش کر دیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ یہ علماء مدنی جو درس نظامی جنہوں نے پڑھا, یہ بھی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہی پیغام دیتی ہے کہ علماء ہوں, عوام ہوں, سب مل کر مدنی قافلے میں سفر کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں, سنتوں کے پیغام کو عام کریں. ہم سب اسی مقصد کے تحت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. آئیے ایک بار پھر اپنے مدنی مقصد کو دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ اسی جذبے کے تحت آپ نے درس نظامی کیا, اور اب وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب ایک ولی کامل کہ نہ جانے جس کے فیض سے کتنے علماء بن چکے, نہ جانے ان کے فیض سے کتنے مفتیان کرام بنے, ان کے فیض سے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بنی ہے. اور اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب امیر اہل سنت اپنے ہاتھ سے دستار فضیلت فرمائیں گے. اب نیتیں کیا ہونی چاہیے, ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, درس نظامی کرنے والے کسی طالب علم کی زندگی میں یہ ایک ہی موقع آتا ہے کہ جب اس کی دستار بندی ہوتی ہے. آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امیر اہل سنت کے ہاتھوں یہ شرف مل رہا ہے. تو اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت دل کی کیفیت کیا ہو, اپنے اندر ذوق کی کیفیت کیا ہو کہ میں بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضر ہو رہا ہوں, اس ولی کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں جس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. اب نہ جانے ہر پیج پر کیا کچھ عطا فرما دے. ذہن تو یہ ہو کہ مجھے باپا سے انشاءاللہ عشق رسول کی خیرات لینی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو کہ یہ بھی دعا لینی ہے اپنے پیر سے کہ مجھے استقامت نصیب ہو جائے. کئی ایسے درس نظامی کیے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتابوں سے شغف رہا, پڑھتے رہے, مگر آہستہ آہستہ وہ دن بھی آیا کہ وہ کتابوں سے بھی دور ہو گئے, مدنی ماحول پر بھی کئیوں کو استقامت نہ ملی. تو اپنے پیر و مرشد سے اے کاش کے روتے ہوئے استقامت کی بھیک طلب کریں, ان کی دعائیں ہو جائیں گی, ہمارے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. باپا سے علم نافع کے لیے ہم نے دعائیں لینی ہیں. تو امیر اہل سنت بھی یہاں ہیں, آپ کے اساتذہ بھی یہاں موجود ہوں گے. تو بڑے ہی اچھے انداز میں, ہو سکے تو رکت بھرا انداز ہو, زندگی کے اس موقع کو یادگار بنائیے
کہ یہ لمحہ پھر نہیں آئے گا. ایک بار دستار فضیلت ہو گئی پھر آپ کے پاس یہ موقع نہیں آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی افتاء کی فیلڈ میں چلا جائے، کوئی علمیہ میں چلا